بہت سمے کی بات ہے، دور کسی گاؤں میں دو جڑواں بہنیں ملیحہ اور نائلہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ کیونکہ ان کے ماتا پتا کا دیہانت ہو چکا تھا، اب ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ ان کی بھابھی بہت چالاک اور مکار تھی۔ وہ پتی کے سامنے ان سے جھوٹ موٹ کا پیار کرتی، اور جب وہ گھر پر نہیں ہوتے تو وہ ان کے پیٹھ پیچھے دونوں بہنوں سے گھر کا سارا کام کرواتی اور ان سے بہت برے طریقے سے پیش آتی۔ جب وہ دونوں بہنیں گھر کا کام کاج ختم کرتی تو پھر اسکول جانے کے لیے نکل پڑتی۔ جب وہ اسکول پہنچ جاتی تو اسکول کی ساری لڑکیاں ان پہ ہنستی اور کہتی کہ یہ دونوں کتنی کالی اور سانولی ہے، اور ان کے بال تو بالکل لڑکوں جیسے ہیں، لڑکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے۔ پھر ایک دن وہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت مل جاتی ہے، اور وہ ان سے کہتی ہے کہ پیاری بیٹیوں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، کیونکہ میں 5 دن سے بھوکی ہوں۔ یہ سب سن کر ملیحہ نائلہ سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو روٹی ہے ہم اسے بوڑھی اماں کو دے دیتے ہیں۔ وہ روٹی جو بھابھی انہیں روزانہ دیتی اور وہ دونوں بہنیں آپس میں آدھا آدھا کر کے بانٹ لیتی۔ تب نائلہ کہتی ہے کہ روٹی کے دینے کے بعد ہم کیا کھائیں گے، چلے پھر بھی تم یہ روٹی بوڑھی اماں کو دے دو۔ یہ سب باتیں سن کر بوڑھی عورت اچانک سے پری بن جاتی ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں چونک جاتی ہے۔ تو پری کہتی ہے کہ میں اس جنگل میں رہتی ہوں اور اچھے لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی تو مجھے تم دونوں بہت دیالو اور اچھی لگی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تم دونوں کو ایک جادوئی کنگھی اور لپسٹک دیتی ہوں۔ لپسٹک سے تم دونوں خوبصورت اور کنگھی سے تمہارے بال بہت لمبے ہو جائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں صرف ایک دفعہ کام کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد پری وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پری کے چلے جانے کے بعد وہ دونوں کنگھی اور لپسٹک کرتی ہے تو وہ دونوں خوبصورت بن جاتی ہے لمبے بالوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے نکل پڑتی ہے، اور جب گھر پہنچ جاتی ہے تو بھابھی ان کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ تم دونوں اتنی خوبصورت کیسے بن گئی؟ تو وہ دونوں بہنیں اپنی بھابھی کو سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ یہ سن کر بھابھی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے۔ تب وہ دونوں بہنیں اسے معاف کر دیتی ہے اور اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔